منبر نور پر جلوہ فروز باوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین اہل سنت، عزیز بچوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ المتقدس فی کمال صفاتہ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایتا عن ربہ جل وعلا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانوں شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ مپور سی خرقہ پوشی را ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ کافی دیر سے آپ حضرات بڑے ہی پرمغز نصیحتیں بیانات سماعت کر رہے تھے۔ میں کچھ عرض کروں اس سے پہلے، پوری توجہ، کمال محبت اور تمام اہتمام کے ساتھ مدینے کے تاجدار، آقا و مولا، محبوب پروردگار، روحی فدا ابی و امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ پر نور جو موقع ہے، یہ بزم ہے، جو مجلس ہے، آقائے نعمت سیدی سرکار آل رسول سید مقبول شاہ کشمیری سہروردی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے 52 وہاں یہ عرس ہے۔ اس مناسبت سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک مرد قلندر، مرد مجاہد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے روحانی فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اور میں بلا خوف اور بلا مبالغہ بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں جو یہ مجلس میسر ہو رہی ہے، اس میں بہت بڑا ہاتھ اور بہت بڑی خدمت سرکار محدث کبیر کے فیضان سے محب گرامی و مکرم، عزیز القدر، مکرم و محب حضرت علامہ سیف العلماء مفتی محمد خلیل احمد صاحب قبلہ دامہ ظلہ نورانی کی ہے۔ مگر صرف ہم ان کی ہی خدمتوں کو نہ سراہیں گے، بلکہ شہر ہانگل کے ان نوجوانوں، ان ذمہ داروں کو بھی قابل مبارکباد پیش کرتے ہیں جو ہر لمحہ حضرت علامہ مفتی خلیل صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہر معاملے میں اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کو سرکار سیدی مقبول شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے روحانی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور سرکار تاج الشریعہ حضور محدث کبیر کے فیضان علمی اور روحانی سے ہر طرح سے اللہ تعالی قدم قدم پر مدد فرماتا رہے۔ دیکھیے، یہ بزم اور یہ مجلس مجھ سے پہلے، ہم سب سے پہلے ایک بڑا عظیم خطاب آپ نے سن لیا، جس کے بعد خطاب کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ روح روان کارواں ہم سب کے
عشق و محبت کی جان، لختے جگر تاج الشریعہ، نور نظر تاج الشریعہ، قائد اہل سنت، قاضی القضات فی الہند، حضرت علامہ الشاہ مفتی اسجد رضا خان دامت ظلہ النورانی کا آپ نے بیان سن لیا۔ بہت بات اگر اندر واضح نہیں ہو رہی تھی، مگر باہر اور آن لائن بہت صاف گفتگو جا رہی تھی۔ نام بھی اسجد تھا، آواز بھی اسجد تھی، ہاں ہر طرح سے وہ ایک دم صورتاً، سیرتاً، اخلاقاً، تلفظاً، کلاماً، ہر اعتبار سے اگر دیکھنا ہو تو تاج الشریعہ کی کاپی نظر آتے ہیں۔ بولیں تو یہ فرق مشکل ہوتا ہے کہ تاج الشریعہ بول رہے ہیں یا شہزادے تاج الشریعہ بول رہے ہیں۔ بیٹھے ہوں تو دیکھنے میں شبہ ہو جاتا ہے کہ تاج الشریعہ بیٹھے ہیں کہ شہزادے تاج الشریعہ بیٹھے ہیں۔ جب وہ چلتے ہیں تو ایسا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ تاج الشریعہ جا رہے ہیں کہ شہزادے تاج الشریعہ جا رہے ہیں۔ اسی لیے یہ بات ہماری بے وجہ نہیں ہوتی کہ تاج الشریعہ گئے مگر ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، مکمل ہو بہو اپنا عکس اپنے شہزادے علامہ اسجد رضا کو دے کر کے چلے گئے۔ یہ عطائیں وہ ہوتی ہیں جو پیسے سے بنگلور میں نہیں خریدی جا سکتی ہیں، یہ ایسے نہیں خریدی جا سکتی ہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں۔ جب مجدد اسلام آقائے نعمت حضرت علامہ الشاہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ مرید ہونے کے لیے اپنے والد ماجد کے ساتھ خانقاہ مارہرہ مطہرہ میں حاضر ہوئے، اور آپ کے پیر وہاں پر سیدی سرکار آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ توجہ ہے تو گفتگو کروں، ورنہ تقریر تو اتنی شاندار ہو چکی ہے مفتی مقصود احمد صاحب قبلہ کی بس میں سمجھتا ہوں ختم کیا جائے۔ توجہ ہے تو سناؤں میں، تو ایک بار درود پاک پڑھنے، اور اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت جب مرید ہونے کے لیے مارہرہ مطہرہ حاضر ہوئے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کے والد ماجد کو آل رسول مارہروی رضی اللہ عنہ نے اپنے کمرہ خاص میں بلایا اور مخصوص جگہ پر اعلیٰ حضرت کو بٹھایا، مرید کیا والد ماجد کو بھی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کو بھی۔ مرید کرنے کے بعد وہیں پر اجازت و خلافت دے دی۔ آپ نے وہ کئی بار یہ سنا ہوگا کہ لوگوں نے پوچھا حضور مرید کرنے سے پہلے خانقاہ کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے آپ چلہ کرواتے ہیں، اوراد و وظائف کرواتے ہیں، دل کی گندگی صاف کرتے ہیں، مراقبے کرواتے ہیں، پھر مرید کرتے ہیں، لیکن آج تو آپ نے مرید بھی کر دیا اور 12 سال کے بچے کو اجازت و خلافت بھی دے دی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، 12 سال کے بچے کو آپ نے اجازت و خلافت عطا فرما دی تو آپ نے یہ فرمایا لوگ آتے تھے مجاہدے اور ذکر و اذکار سے انہیں پاک و صاف کرنا پڑتا تھا، یہ پاک و صاف آئے ہوئے تھے احمد رضا، نسبت کی ضرورت تھی دے کر کے اور روشن کر دیا، انہیں صاف کرنے کے لیے چلہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو آپ نے بار بار سنا ہوگا، مگر ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا امام مجدد اسلام پیر کے دربار میں حاضر ہوا، مرید ہوا ہے، دل بھی صاف تھا، فکر بھی تازہ تھی، وجود بھی صاف تھا۔ اب جب پیر سے مرید ہوا تو پیر نے اپنا مکمل وجود، اپنی نورانیت، اپنے اندر جمع ہوئے خزانے کو مرید احمد رضا میں جمع کر دیا، اور جب امام احمد رضا خانقاہ کی چوکھٹ سے باہر نکلے تو باہر بیٹھے ہوئے جو ہے یتیموں کا، غریب خداموں کا عالم یہ تھا کہ جب آل رسول مارہروی اپنے کمرے سے باہر نکلتے تو پیر و مرشد کو دیکھ کر خدام اللہ 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 کا ورد کرنے لگتے تھے۔ آج احمد رضا نکل رہا ہے، جیسے دروازے پر میرے امام نے قدم رکھا سارے خدام نے اللہ 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 کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ پیر آل رسول کے آنے پر یہ ذکر ہوا کرتا تھا، آج احمد رضا کے آنے پر یہ ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ خدام سے پوچھا گیا
کہا افسوس تو ہمیں بھی ہو رہا ہے کہ یہ 12 سال کا نوجوان نکلا، مگر جب دروازے سے نکل رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا احمد رضا نہیں آ رہا ہے بلکہ آل رسول ماہ روی آ رہے ہیں۔ یہ پیسے سے بنگلور میں امیر شریعت سے، ارے وہ امیر شریعت کون سا بھائی؟ ہم تو ایسا شخص شریعت کا امیر بن سکتا ہے؟ میرے دوستوں یاد رکھو، مفتی مقصود صاحب نے جو کچھ آپریشن کرنا تھا کر دیا، اب اتنی بڑی ہمت میرے اندر تو نہیں ہے۔ بھئی ضرورت کیا ہے؟ مگر ایسا نہیں کہ ہم لوگ ان میں سے ہیں کہ بھاگ جاؤ۔ ایک ذہن میں ڈالی جاتی ہے بات، دیکھو جو مولوی آپ سے کہیں انہوں باہر والے، سمجھ جانا وہ مسلک کا غدار ہے اندر سے۔ ہانگل والوں مجھے بتاؤ، مقبول شاہ کشمیری جن کے صدقے میں ہانگل پل رہا ہے، جن کے صدقے میں اس علاقے میں سنیت کی بہار ہے، وہ ہانگل کے تھے؟ ہانگل کے تھے؟ میاں اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہے تو جو کچھ بے کہے ہم سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں، مگر جو بات ہے میں ہم اس کی اصلاح کرنا چاہیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے یہ باہر والے آ کر ایسا ایسا بولتے ہیں، تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں سید صاحب آپ بھی تو باہر والے ہیں، نہیں سمجھے میری بات کو؟ نہیں سمجھے؟ آل رسول کون؟ امام حسن حسین کی اولاد۔ امام حسن حسین کون؟ مصطفیٰ کے نواسے۔ تو عرب والے ہیں نا، وہ بھی تو باہر والے ہوئے نا۔ یہ باہر اندر کی فکر اسلام نہیں دیتا۔ قرآن کہہ رہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس میں عرب و عجم کا کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی شخص اندر باہر کالے گورے کا فرق کرتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض۔ کسی بھی عجمی کو عربی پر اور کسی بھی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی۔ اگر فضیلت حاصل ہے کسی کو تو تقوی کی وجہ سے حاصل ہے بس۔ قرآن فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہے جو متقی و پرہیزگار ہے، اور یہی تقوی وہ پونجی ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ کامیاب ہوتا ہے۔ کہیں قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوا کرتا ہے۔ غم میں کون پڑتا ہے؟ پیسے نہیں ہے تو غم زدہ ہو گیا، کھانے کے لیے نہیں ہے تو غم زدہ ہو گیا، زمین و جائیداد نہیں تو غم زدہ ہو گیا، دل کی تمنا اونچی کرسی پر بیٹھنے کی تھی نہ ملا غم زدہ ہو گیا، خواہش تھی شہرت مل جائے نہ ملی اس غم زدہ ہو گیا۔ یہ غم کے مارے ہوتے ہیں جو غیروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کے در کی سوغات تو مقبول شاہ کشمیری وارتا ہے کہ تنہا کشمیر کی وادی سے جب ہانگل کی طرف کیا لور میں آیا تھا تو تنہا 22 سال کا وہ نوجوان تھا، نہ آگے کوئی تھا نہ پیچھے کوئی تھا۔ متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، دنیا کی پونجی تھوڑی ہے اور متقیوں کے لیے آخرت کی زندگی سب سے بہتر ہے۔ میاں گھر والے کو زیادہ ضرورت ہے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ جو مصطفیٰ کا نواسا ہوگا تو میرے نبی نے دولت و جائیداد کو کبھی اہمیت نہ دی۔ نماز کے لیے حاضر ہوئے، یاد آیا کہ گھر میں کچھ روپے پیسے رکھے ہوئے ہیں، واپس گئے مسجد سے، فرمایا عائشہ پیسے رکھے تھے صدقہ کیا کہ نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے ذہن سے بات نکل گئی،
فرمایا نبی اس حال میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ اس کے گھر میں پیسے رکھے ہو، اسے صدقہ کر دو، اسے صدقہ کر دو۔ وہابیوں دیوبندیوں کی چمچہ گیری کرنا اس لیے تاکہ دولت مل جائے، تاکہ سیاست کی کرسی مل جائے، تاکہ کوئی عزت و شہرت مل جائے۔ یاد رکھو، لو کان رفزن حب آل محمد فلیشہد الثقلین انی رافضی۔ امام شافعی کا یہ شعر پڑھ کر دھوکے مت دو۔ اسلام محبت کی باتیں کرتا ہے مگر عشق میں غلو کی باتیں نہیں کرتا۔ جب تک احمد رضا کا دامن نہیں سمجھو پکڑو گے، نہ تمہیں عشق کا پتہ چل پائے گا، نہ عشق میں غلو کی حقیقت سمجھ میں آئے گا۔ امام احمد رضا سے عشق سیکھو تو وہ کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ ایک جان جو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں، کیا کرو رو جہاں نہیں۔ امام احمد رضا سے عشق کے بارے میں پوچھو، امام احمد رضا کہتا ہے ارے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے دنیا کی آنکھیں دیکھیں کہ احمد رضا بریلی میں ہے مگر دل جسم تو بریلی میں ہے، وجود و خیال سب کچھ مدینے میں ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ ارے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ ڈھونڈو تو کسی کا دل تو ملتا ہے امیر شریعت کے قدموں میں، کسی کا دل ملتا ہے سیاست کی کرسیوں پر، کسی کا دل ملتا ہے بڑی اونچی کرسیوں اور روپے اور پیسوں کے انبار پر، مگر اے مہر رضا، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، مگر عاشق کا دل کیسا ہے یہ عاشق جانے اور محبوب جانے، یہ نہ پوچھ، یہ نہ پوچھ۔ عشق پوچھو تو احمد رضا سے، عشق پوچھو تو مفتی اعظم ہند سے، پھول تو پھول میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے غبار، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دنوں جان ان پر نثارہ کروں میں، ایک جہان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ عشق کیا ہے تاج الشریعہ سے پوچھو، اللہ اللہ واہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ عشق لے کے آ جاتا زندگی، موت لے کر آ جاتی زندگی، مدینے میں موت لے کے آ جاتی زندگی، مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ پوچھو تاج الشریعہ سے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، ایک نے جس کو ایک بنایا آپ ہیں۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ منکروں عیش کر لو یہاں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، مگر احمد رضا نے عشق سکھایا ہے، عشق میں ناچنا نہیں سکھایا۔ احمد رضا نے عشق سکھایا ہے، عشق میں بھوکنا سکھایا نہیں ہے۔ احمد رضا نے عشق سکھایا ہے مگر عشق میں شرک کرنا نہیں سکھایا، عشق کرنا سکھایا ہے۔ اسی لیے امام شافعی نے سادات سے محبت سکھائی ہے مگر اس کا مطلب نہیں کہ رافضی ہو جاؤ، یہ طنز ہے۔ لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلین انی رافضی، یہ طنز ہے۔ ان لوگوں پر جو آل رسول کی محبت میں رفض کا الزام لگائیں ان پر طنز ہے۔
یہ نہیں کہ میں رافضی ہوں، اگر تم کہتے ہو تو میں ہوں، تو اگر تم مجھے کہتے ہو یہ بڑا خطرناک ہے، تو اگر مقبول شاہ کی محبت میں بولوں تم مجھے خطرناک بولتے ہو تو ہاں میں خطرناک ہوں، اگر میں عشق رسول میں بولتا ہوں تم مجھے متشدد کہتے ہو تو ہاں میں متشدد ہوں، اگر میں محدث کبیر کی شان بیان کروں اور تم کہو کہ دیوانہ ہے تو ہاں میں دیوانہ ہوں۔ یہ نہیں سکھایا، کیا سکھایا؟ کیا سکھایا؟ پیش نظر، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اب حاصل کلام سمجھ میں آیا؟ عشق کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے واہ بھائی تمہیں عشق ہے مصطفیٰ سے، تمہیں عشق ہے سادات سے۔ احمد رضا سے بڑھ کر کس نے عشق سکھایا؟ احمد رضا سے بڑھ کر کس نے محبت سکھائی؟ میں کہتا ہوں شرح وہ تھی، متن اب سنو، مگر متن بھی جامع ہے۔ شرح ادھر تھی، متن سن لو سمجھو، اور علماء سمجھے سمجھائیں۔ میرا امام کیا کہتا ہے؟ جو شخص اپنے آپ کو سید کہے ہم اس کی تعظیم کریں۔ ہو گیا؟ سمجھ گئے؟ جو اپنے آپ کو سید کہے، زور سے بولو یار، اس کے نسب و سب کے پیچھے ہم نہیں پڑتے، لیکن اگر کسی کا نسب مشہور ہو کہ یہ نائی ہے، حجام ہے، مشہور تھا، انہیں حجام، ایک سید صاحب کے ساتھ رہتے رہتے اس کا بیٹا اپنے آپ کو سید لکھنے لگا، پورا ہنگل کیالور تنکاپور سب جانتا حویری کی نے حجام، اب بیٹا سید صاحب کے ساتھ رہتے رہتے سید لکھنے لگا۔ اب اگر وہ اپنے آپ کو سید کہے تو چھوڑتے نہیں جی، نہ اب نہیں چھوڑتے۔ ایک آدمی باپ دادا سے مشہور ہے، کہیں سے باپ دادا سے مشہور ہے سید سید سید، تو اب اس کی کنڈلی ہم دیکھنے نہیں جاتے، لیکن یہاں ہمارے دادا کے سامنے اس کا بابا حجام تھا، بیٹا سید تھا، سمجھ گئے؟ تو اس کو چھوڑتے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اگر وہ فرضی ہے ہم نہیں جانتے تو ہم اس کی عزت کریں گے، قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوگا۔ ہر آدمی اپنے نسب پر جو ہے امین ہے، اگر وہ نسب پر امین نہیں تو قیامت کے دن جواب دے گا۔ اور خود حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنت اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ ارشاد فرمائے میرے آقا نے کہ جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو باپ بتائے، انہیں سید نہیں بولتا میں سید ہے، باپ سید نہیں بولتا میں سید ہے، باپ شیخ نہیں بولتا میں شیخ ہے، تو کیا مطلب؟ باپ شیخ تب تو انہیں شیخ، باپ شیخ ہی نہیں تھے، باپ سید نہیں تھے، سید ہوا کیسے؟ بولو۔ تو اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کو باپ بتائے کہ نہیں، اس پر لعنت ہے، جہنم جنت اس پر حرام، دو روایتیں مختلف ہیں، بات سمجھ آگی نہیں؟ اب سنو، اب اگر کوئی خود کو کہتا میں یہ ہوں، چھوڑ دو بھائی، سید کا احترام، کیونکہ مصطفیٰ کے رگوں کا جو خون اس کے رگوں میں دوڑ رہا ہے سید کے، اس نسبت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک نسبت کی بات کر رہا ہوں میں، مگر جو فضیلت ابو بکر کو ہے، جو فضیلت ابو بکر کو ہے، اس افضلیت کو بعد انبیاء کوئی نہیں پا سکتا۔ ارے میاں تم نے کوئی باپ کا نام لے کر کما رہا ہے، کوئی باپ کا نام لے کر، ارے مجاہد تو یہ ہے جس کے باپ کے نام سے نہیں کما رہا ہے، نہیں سمجھے؟ میں زیادہ نہیں بولتا جی، سمجھ رہا کرو، انہیں اپنے باپ کے نام سے نہیں کماتا۔ اب اگر کوئی باپ کے نام سے کما رہا ہو اسے مجاہد بولتے، مجاہد بولے تو یہاں جو ہمت سے دین کا کام کرتا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ابو بکر نے اپنی دولت قربان کی۔ میاں ہم دونوں کو مانتے ہیں، امام احمد رضا فرماتے ہیں اہل سنت کا ہو بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ جہاں اہل بیت اطہار کا مقام یہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں،
قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، وہیں یہ بھی تو سن کہ جس کے در پر جبریل بغیر اجازت کے نہیں آتا وہی مصطفیٰ ابو بکر کے در پہ خدا دی، وہی مصطفیٰ ابو بکر کے اس در پر دن میں 2 مرتبہ حاضر ہوتا. نہیں سمجھا؟ تو شان مصطفیٰ شان ابو بکر کیا ہے؟ یہ کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو مقام ادھر کی جبریل آتے نہیں بغیر اجازت کے، اور ادھر مقام، تو ہم اس مقام کو بھی مانتے ہیں اور اس مقام کو بھی. بات ہو گئی. اب احمد رضا کا عشق دیکھو. اعلی حضرت فرماتے ہیں جو سید ہوگا، جو سید ہوگا، جو آل رسول ہوگا، جس کے رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہوگا، اس سے کفر نہیں ہو سکتا، اس سے کفر نہیں ہو سکتا. کل امت کا اجماع ہے کہ وہابیہ دیابنا پر، وہابیہ دیابنا پر کفر و ارتداد کا حکم ہے، اور یہ حکم ایسا کہ جو انہیں کافر نہ مانے وہ بھی کافر. یہ صرف اعلی حضرت کا فتویٰ نہیں ہے، کل علماء عرب و عجم سب کا فتویٰ ہے کہ وہابیہ دیابنا ان پر کفر و ارتداد کا حکم ہے. ایک کافر ہوتا ہے اصلی، پھر اس کے بعد ہوا کافر حربی، پھر اس کے بعد ہوا کافر ذمی، پھر ہوا کافر مستعمل. سمجھے یہ بات ہے؟ کافر حربی جو ہم سے جنگ کی پوزیشن میں ہو، یہ موقع نہیں بس مختصر. کافر ذمی جو اسلامی ملک میں رہتا ہو، ٹیکس دے کر رہتا ہو، جس کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی بادشاہ نے دے رکھی ہے. کافر مستعمل جو ویزا لے کر کے آیا ہو کسی اسلامی ملک میں. اور ایک کافر ہے مرتد. کافر حربی کو جینے کا حق ہے، لڑ رہا تھا ہتھیار ڈال دیا جیو. کافر ذمی کو جینے ہی کا نہیں بلکہ اس کے جان و مال کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر. کافر مستعمل کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر. یہ اسلام کا کشادہ نظام ہے. ہو گئی بات. مگر کافر مرتد کو جینے کا بھی حق نہیں. اگر خدا کی شان میں کوئی گستاخی کرے، توبہ کرے، معاف کر دیا جائے گا. اور اس پر امت کا اجماع ہے، سارے علماء کا فتویٰ، یہاں تک کہ ابن تیمیہ کا بھی فتویٰ. کیا ہے؟ امام شافعی کا فتویٰ، امام اعظم کا فتویٰ، امام مالک کا فتویٰ، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ، غیر مقلد کا مولوی ابن تیمیہ کا فتویٰ، ابن کثیر کا فتویٰ، علامہ نبہانی کا فتویٰ، ابن حجر اسقلانی کا فتویٰ، علامہ عینی کا فتویٰ، امام اوزاعی کا فتویٰ، امام سفیان ثوری کا فتویٰ، ابراہیم نخعی کا فتویٰ، کل امت کے علماء کا فتویٰ ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، بہقی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سارے محدثین کا اتفاق ہے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، جو خدا کی شان میں گستاخی کرے، توبہ کرے، معاف کر دیا جائے. لیکن جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، توبہ کرے، قبول کی جائے گی مگر اس کے بعد بھی اسے قتل کیا جائے گا. وہ قاضی پر اختیار حکم ہے قتل کرنے کا، اختیار قاضی پر ہے. وہ قاضی ہے نا بھائی. یہ تو قضا کی بات کرتا ہوں، میں فتوے کی بات کرتا ہوں. حکم یہ ہے نا. ارے بھائی یاد رکھو، ہم لوگ ہمت، دیکھیے ایک بات بتائیں آپ کو، آپ کی محبتوں کے ساتھ ایک حضرت علامہ مناظر اہل سنت مفتی احتشام الدین صاحب، ایک ہے مفتی مقصود احمد صاحب قبلہ. دیکھیے میں یہ نہیں، دیکھو علماء آپ کو 2 طرح کے ملیں گے. ایک وہ عالم ہے جو بزرگوں سے آپ کو دور کرے گا، اور ایک وہ عالم ہے جو بزرگوں کے تمہیں قریب کرے گا.
وہ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ بزرگوں کے قریب ہوگا تب تو قریب کرے گا. تو دیکھنا تمہارے پاس دو طرح کے عالم ہوں گے, ان کے پاس گزرتے ہوئے, تو یہ دیکھنا کہ البرکت مع اکابرکم, برکت تمہارے بزرگوں کے سائے میں ہے. اپنا رشتہ بزرگوں سے جوڑو, تو جو برکت والا کام کرے اس کے ساتھ رہو. سمجھے کہ نہیں؟ محدث کبیر سے تمہیں کون جوڑتا ہے؟ تاج الشریعہ سے تمہیں کون جوڑتا ہے؟ قائد ملت علامہ اسجد سے تمہیں کون جوڑتا ہے؟ گلزار ملت سے تمہیں کون جوڑتا ہے؟ بولے نام تو لے لو یار, کیوں جوڑتا؟ کون جوڑتا ہے؟ کون جوڑتا ہے؟ ارے اس عرس کے روحیں رواں حضور محدث کبیر رہے, بلاؤ. کس نے بلایا انہیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بہرحال تو فتویٰ سمجھ میں آ گیا, سمجھ بات آ گئی. تو گویا کی تبلیغی, دیوبندی, غیر مقلد, ٹونڈے, ان پر کفر و ارتداد کا حکم, اور مرتد کو جینے کا حق ہے. اب اگر یہ فتویٰ سن لیا نا, یاد ہے کہ بھول جاؤ گے یہ فتویٰ؟ یاد. دوسرا فتویٰ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید کبھی کفر ہے, اور اگر کفر کیا تو سمجھ جاؤ, اگر کفر کیا تو سمجھ جاؤ سید سے کفر ہے. اب جب دیوبندیوں پر کفر و ارتداد کا حکم ہے, کوئی مولوی صاحب کہیں دامت برکاتہم العالیہ معاذ اللہ, انہوں نے ہمیں دعائیں دی, مر گئے سارے سنی ٹونڈوں کے چمچے تبلیغیوں کے دامن میں گھس کر ایجنٹ تمہیں, ارے یہ دل کا نفاق ہے کہ ایک وہابی کو تجھے دامت برکاتہم القدسیہ کہنا پڑا. یہ خدائی مار ہے کہ تو اعلیٰ حضرت کا نام نہ لے سکا, تاج الشریعہ کا نام نہ لے سکا, محدث کبیر کا نام. سوچا ہوتا ایک سید یہاں بھی سو رہا ہے, پہلا اثر کیا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کیا مشغلہ ہے, تو فرمایا رد بد مذہبہ. پھر اس کے بعد کہا فقہ و افتاء, ہے نا. پہلا کیا کہا؟ رد بد مذہبہ. کیا کہا؟ رد بد مذہبہ. پہلا جو یاد رکھو, میں تمہیں حقیقت کے قریب لانا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ کا کام کیا؟ بولے رد بد مذہبہ. اس کے بعد دوستوں یہ علمی مشغلہ میرے اعلیٰ حضرت کا, میں نے نظر کو دوڑایا, یہ عرس مقبولی میں اعلیٰ حضرت کیوں پڑھا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت مقبول شاہ کشمیری, یہ ہمارے کرناٹک والے اعلیٰ حضرت, یہ 4 سال میں حافظ ہو گئے تھے. ہمیں 4 سال میں تو پیمپر نہیں اترتا, 4 سال میں پیمپر نہیں اترتا, سمجھ رہے؟ پیمپر 4 سال میں مقبول شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ کیا بنے؟ حافظ بن گئے. اپنے بڑے بھائی سے, گھر والوں سے علم دین سیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ کتنا اچھا تھا, گھر گھر میں عالم ہوتے تھے. سیکھا. مفتی صاحب نے کہا اجمیر گئے, اب اجمیر سے ذرا آگے, کہتے نا وہ کیسے بغداد سے بریلی, کیسے اجمیر سے بدائیں, کیسے وہ کیسے وہاں سے اجمیر بریلی, اجمیر سے بدائیں, اجمیر سے کچھ مارہرا, ہاں مدینے کا راستہ جاتا ہے. مصطفیٰ کا نواسا اجمیر سے بریلی آیا, بارگاہ امام احمد رضا سے فیضان لیا. ایک دن تنہا اکیالور آیا. میں نے کہا اکیالور میں گیا ہوں, کہاں ہے اکیالور؟ بہت غور کیا.
تو پتا چلا ہر طرف سے جھاڑیاں پھاڑیاں آج بھی ہیں. تو پتا چلا کہ وہاں وہ تشریف لائے. عمر کتنی تھی؟ 22 سال. یہ کیا تھی؟ 22 سال. چہرہ تو بتا دیا، اب میں بتانے کی ضرورت نہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے نا. 5 منٹ. چہرہ بڑا ہی خوبصورت. مفتی مقصود نے کہا ایسا لگتا آسمان کا آفتاب روشنی بکھیر رہا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، ایسا لگتا تھا کہ آفتاب اتر آیا. اس کی بھینی بھینی پیاری پیاری شعائیں دلوں پہ اثر کرتی تھی. وہ اکیلے اترا کیالور میں اور پوچھا کوئی حنفی مسجد ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا. موتی بیچنے آئے، نہ جانے کیا کیا لمبی تفصیل. بہرحال پہلی بحث اس مرد مجاہد نے سرسی میں کی تھی، اور ایک اتنے بڑی داڑھی والی سے، اتنے بڑے داڑھی والے سے. میں نے کہا آلے رسول آپ بھی ہو حضور؟ آپ نے اس کا ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ کتنے بڑے مولانا، جتنی بڑی داڑھی اتنے بڑے مولانا، امیر شریعت. 19,505 روپے کا انشورنس کرا کے آیا ہوں آج کے پروگرام میں. تو بلائے تو میں پھوٹی کوڑی بھی نہ خرچ کروں، یہ بلائے تو آ جاؤں، تو بلائے تو پھوٹی کوڑی نہ خرچ کروں. یہ بندہ وہاں سے بھاگا آیا نہ جائے. یہ سید نہیں. میں گزرے ہوئے سلف و صالحین کے طریقے پہ چل ہے، ان کے طریقے. امام احمد رضا فرماتے ہیں پہلا میرا سب سے محبوب مشغلہ مصطفیٰ کے گستاخوں کا رد، اور بریلی سے اثر لے کر وہاں سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے چل کر سید زادہ جب کرناٹک میں اترا ہے تو سب سے پہلے اس نے بریلی کی سنت ادا کرتے ہوئے رد بدمذہب کیا. تو کس سید کے قریب رہو گے بھائی؟ میں نسب و سب پہ بات نہیں کرتا، کس سید کے قریب رہو گے؟ بولو. ہے نا آج پورے ہندوستان میں آپ کا نام ہے، کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے ہے نا. آج اس وقت پورا دنیا لائی سن رہا. تو ہماری تقریروں کی وہ اہمیت نہیں ہے، وہاں سے آ رہا ہے کچھ، وہاں سے. اچھا دیکھو، وہابیت زدہ تھا پورا علاقہ، تبلیغی سلفی مولویوں کے پاس پیسے تھے، قوم بیچاری پڑھی لکھی کم تھی، گمراہ کیا جا رہا تھا. مگر آج ہم پر آوازیں کسنے والوں، قوم کو سمجھانے کے لیے قوم جیسی گفتگو کرنی پڑتی ہے. مقبول شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ نے اس سے کیا کہا؟ ٹونڈے سے سلفیہ تھا، اتنی بڑی داڑھی رکھے ہوئے تھا. آپ نے اس سے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ اللہ کر رہا ہوں. کہا آپ کی داڑھی اتنی بڑی ہے؟ بولا ہاں سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے. اعلیٰ حضرت مقبول شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حیران ہوں کہ جب آپ طہارت لینے پیشاب کرنے جاتے ہو تو ذرا جھکتے ہوگے تو آپ کی تو آدھی داڑھی. سمجھ گئے انداز؟ سمجھ گئے انداز ہے؟ بہت کچھ کہنا تھا. جب علم والا رہے گا تو ہم علم کی باتیں کریں گے، سمجھے کہ نہیں؟ گدھوں سے تو گدھوں سے جب گدھے آئیں گے تو ڈنڈا ہی تو کام کرے گا. ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے، بھینس کے آگے بین بجاؤ بھینس کھڑی پگڑائے. آر رحمان کو بلا لیا، وہ آ کر کے بہترین میوزک سیٹنگ کر دیا اور بھینس کے سامنے. تو بھائی گفتگو تو اسی حساب سے کلم الناس علی قدر عقولہم، جتنا لوگوں کو سمجھ ہو اتنی بات کرو. اس کے بعد مقبول شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ نے کئی حدیثیں سنا ڈالی اور ثابت کیا کہ اتنی بڑی داڑھی اسلام میں نہیں ہے. حیرانی ہوتی ہے نا، وہ یوں داڑھی اتنی بڑی اور جو موٹر سائیکل چلاتے تو آدھا ادھر ہے، وہ بھی کوئی داڑھی ہے. اچھا خیر. تو مقبول شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے رد بدمذہبہ کیا. یہ آلے رسول جو اپنے نانا کے گستاخ سے
مسافہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا. ہم اسے آلِ رسول کیسے مانے جو مصطفیٰ کے گستاخوں کو دامت برکاتہ القدسیہ ہے؟ کیسے اس کا ہم ہاتھ چوم سکتے ہیں؟ میرے دوستوں، رضا نے عشق سکھایا ہے. عشق میں دیوانہ ہونا نہیں، عشق میں فرزانہ ہونا سیکھو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور عشق یہی ہے کہ آج سیدی مقبول شاہ کشمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر ہانگل کو اور اطراف و اکناف کو آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. نظریں ہوتی ہیں، نظریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر ہے. ایکسرا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولا الٹرا ساؤنڈ ایکسرا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کا سینہ پھاڑ کر اندر مشین گھسائی جاتی ہے؟ اوپر سے ایسے ایک مشین لگاتا ہے کٹ، اندر سے گردہ پھیپھڑا پتی تلی سب کچھ کا فوٹو آ گیا ہے نا. وہ ایک ہلکی سی روشنی پڑتی ہے اور روشنی سے اندر کی پوری باڈی کھل کر سامنے آپ اسکرین پر. کیا اس لائٹ سے بھی ایسا ہوتا ہے؟ روشنی وہ بھی ہے، روشنی یہ بھی ہے، مگر اس روشنی میں کچھ خاص پاور ہے، اس روشنی میں خاص پاور ہے. اب میں کہوں گا ہم گنہگار تو ہیں مگر غدار نہیں، ہم گنہگار تو ہیں مگر بے وفا نہیں، ہم غدار، ہم گنہگار تو ہیں نمک حرام نہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تنہا سیدی مقبول شاہ کشمیری مٹھی بھر اس علاقے کے سنی تھے. میرا مقبول شاہ آیا اور نظریں کیمیا اثر سے لوگوں پر روشنی ڈالتا گیا. نظریں اوروں کی اور تھیں، وہابیوں کی نظریں روپے پیسے سے چل رہی تھی اور میرے مقبول شاہ کی نظریں مصطفیٰ کی در مدینہ منورہ روضہ رسول سے کنیکٹ ہو کر دلوں میں روشنی پیدا کر رہی تھی. ورنہ ایک مرد قلندر اس پورے علاقے کو سنیت کا گہوارہ کیسے بنا سکتا؟ پورا علاقہ سنیت کا گہوارہ. اللہ اکبر. اب سوچو، ابھی یہ مت سمجھنا کہ مقبول شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ کی کرامت ختم ہو گئی، سمجھے کہ نہیں؟ بس آخری بات ختم کروں گا، کرامت بتا دوں. ارے بھائی پورا علاقہ وہابیت زدہ تھا، اکیلے مقبول شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پورے علاقے کو سنیت کا گہوارہ بنا دیا، عشق رسول کا متوالا سب کو بنا دیا. چلے گئے، وہابی قبضہ کر پائے؟ کر پائے؟ اس لیے کہ جب اعلیٰ حضرت گئے تو صدر الشریعہ کو چھوڑا، شیر بے شہر سنت کو چھوڑا، صدر الافاضل کو چھوڑا، علامہ بہار ظفر الدین بہاری کو چھوڑا، برہان الحق جبل پوری کو چھوڑا، ہے نا. اور جب یہ لوگ گئے، مفتی اعظم ہند کو چھوڑا. جب مفتی اعظم ہند گئے، صدر الشریعہ گئے، تو تاج الشریعہ کو چھوڑا، تاج الشریعہ کو چھوڑا، محدث کبیر کو چھوڑا. سیدی مقبول شاہ کشمیری رضی اللہ عنہ ہانگل والوں سے کہتے تھے، اکیالور والوں سے کہتے تھے، سرسی والوں سے کہتے تھے، اے لوگوں مولانا احمد رضا کے مسلک پہ چلا کرو. ارے مسلک پہ چلا کرو، مولانا احمد رضا کے مسلک پہ چلا کرو. وہ تو علم کا بحر ذخار ہے، وہ تو مجدد اعظم اسلام ہے. امام احمد رضا کے قصیدے پڑھتے رہتے تھے اور پوری قوم کو سمجھاتے رہتے تھے، میں لوگوں تمہارے دلوں سے گندگی دور کر کے ایمان کی شمع میں نے روشن کی ہے. اگر اس ایمان کو بچانا ہے تو احمد رضا کی تعلیمات پر تمہیں چلنا ہوگا، مگر تعلیمات دینے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے، تعلیم دینے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے. میرے مقبول شاہ کشمیری کا دلی کنیکشن امام احمد رضا کے در سے تھا اور اعلیٰ حضرت کا کنیکشن مقبول شاہ کشمیری کے ساتھ تھا. یہ رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ آج تک مقبول شاہ کی کرامت زندہ یہ ہے کہ ہزار فتنوں کے باوجود غدار یہاں قبضہ نہ کر سکے. آج بھی تاج الشریعہ کا قبضہ ہے، آج بھی محدث کبیر کا قبضہ ہے، آج بھی قائد ملت کا قبضہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.